बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात हमारी नज़रों के सामने हैं, काफ़ी अरसा भी हो चुका है। इंशाअल्लाह आज की मजलिस में बहुत सारे जवाबात दे देंगे। बहुत ही गौर और ध्यान और तवज्जो के साथ सुने। जिनके सवालात हल हो जाते हैं वो इत्मीनान की सांस ले, जिनके जवाबात नहीं आए हैं वो इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह जल्द ही मौके मिलते हुए आपके सवालों के जवाबात रिलीज़ होते रहेंगे। तो खैर सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। एक खातून है, वो कहती है कि मेरा नाम रुखसार है, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। मेरे कॉलेज में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो फीस नहीं भर सकते हैं, तो उनको कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। मेरे वालिद ने मेरा नाम भी स्कॉलरशिप के लिए लगवा दिया है। अच्छा ठीक है। शायद कुछ उन्होंने गलत वहाँ पर फॉर्म में भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुझको भी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मैं वो स्कॉलरशिप ले सकती हूँ या नहीं? अच्छा, देखिए, अगर आप मुस्तहिक नहीं है, यानी आप गरीब नहीं हैं, आप अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं और आप फीस भरने की ताकत भी रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट की तरफ से जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं उनके हक को मारना हो जाता है। इसलिए आपके वालिद साहब ने जो फॉर्म की गलत फिलिंग की है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये सब सरासर शरीयत एतबार से बिल्कुल नाजायज़ है। इसकी वजह से आपको बचना चाहिए। फिर भी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपके ज़िम्मे है कि वो रकम गवर्नमेंट को वापस करवा दें। और वो जो झूठ बोला गया है, गलत फॉर्म भरा गया है, तो ये भी सख्त गुनाह है, झूठ और धोखा हुआ है। इस धोखे की वजह से भी आपके वालिद के ज़िम्मे है कि वो सच्चे पक्के दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और जो रकम आपके नाम पर बैंक अकाउंट में आई है उस रकम को रिटर्न करवा दे। अगर रिटर्न करवाना मुमकिन नहीं है तो फिर उसको बिना सवाब की नीयत के सदका कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्तमश भाई ने कहा है कि मोबाइल पर ऐप या गूगल पर नमाज का जो शुरू और आखिर का वक्त बतलाया जाता है वह सही होता है या नहीं? हमारी मस्जिद से कंफर्म किया है, सही होता है। ठीक है भाई, अगर सही होता है तो आप उस पर अमल कीजिए। और बहुत सारे ऐप्स, और जाहिर बात है मोबाइल या आपके सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, तो उसी ऊपर जो भी वक्त बतलाया जाता है वो वक्त बिल्कुल सही होता है। और अज़ान, नमाज, अव्वल वक्त और आखिर वक्त, अगर आप उलमाए किराम से बाकायदा आपने पूछ लिया है और उन्होंने इसका बिल्कुल आपको यकीन दिला दिया है कि इन औकात के मुताबिक आप अपना इफ्तार कर सकते हैं, सहरी कर सकते हैं, नमाज के अव्वल और आखिर वक्त को मुतय्यन कर सकते हैं, उनकी तरफ से अगर ऐसी बात आई है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसराइल भाई ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले वो गारे हिरा में इबादत करते थे, लेकिन उस वक्त तो मूर्तियों की इबादत हुआ करती थी, तो ऐसी कंडीशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी इबादत करते थे? इसराइल भाई देखिए, बहुत सारी रिवायतों से मालूम होता है कि नबूवत मिलने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते। वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ पर अल्लाह की इबादत करते थे। अब वहाँ पर इबादत का क्या तरीक़ा था ये अहादीस के अंदर नहीं है। बस ये है कि आप वहाँ पर जाते थे, तन्हाई में रहते थे और कई कई दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही रहते थे। और वो इबादत किस किस्म की हुआ करती थी ये हमें मालूम नहीं है। इस सिलसिले में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल है। बहुत सारे उलमा का कहना ये है कि नबूवत मिलने से पहले आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक अमल करते थे और इबादत करते थे। बहुत सारे उलमा की राय यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक अमल और इबादत किया करते थे। यहीं पर बहुत सारे उलमा कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक अमल करते थे और इबादत करते हैं। बहुत सारे उलमा ने ये भी फरमाया है कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दीन था उस दीन के मुताबिक आप अमल करते थे और उस दीन में अल्लाह ताला की इबादत का जो तरीक़ा था उस तरीक़े के मुताबिक आप अल्लाह ताला की इबादत करते थे। वो सब उलमा किराम ने अपने अपने राय और अपने इज्तिहाद के मुताबिक ये बातें बतलाई हैं। इसी तरह बाज़ फ़ुक़हा का कहना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
خود اجتہاد کیا اور اپنی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ گزشتہ انبیاء جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، ان میں سے کسی کے دین کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ خود آپ اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بہت سارے شاعرین نے لکھا ہے کہ غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھا۔ غرض نبوت سے پہلے جو عبادت ہے وہ عبادت کرنا تو ثابت ہے، البتہ عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی مفصل اور تشریحی چیز موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مومن خان نے بھی سلام پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وضو میں جو سب سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو یہ سنت ہے یا مستحب ہے، اور کیا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے؟ اور جب ہم چہرہ دھو لیتے ہیں اور چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جب دھوتے ہیں تو یہ دھونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ فرسٹ والا اور تھرڈ والا یہ دونوں سیم ہے یا پھر الگ الگ ہے؟ ہاں مومن بھائی، مومن خان صاحب، دیکھیے پہلے تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ آپ نے جو بات بتلائی ہے 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھونا، یہ جو فرسٹ ٹائم میں باقاعدہ وضو کا فرض شروع کرنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے ہیں، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور چہرے کو دھونے کے بعد جب دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے ہیں یہ فرض ہے۔ ان دونوں کے اندر الگ الگ، دونوں کے طریقے بھی الگ ہیں، دونوں کے احکامات بھی الگ ہیں۔ یہیں پر آپ کو یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ جو وضو کی سنتیں ہوتی ہے یہ کل سنتیں 13 ہے، بعض لوگوں نے 10 بھی کہا ہے، بعض لوگ اس سے کم زیادہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے جو مستحب اعمال ہے ان مستحب اعمال کو بھی سنت میں شامل کر دیا ہے۔ اگر مستحب اعمال کو بھی سنت میں شامل کر دیا جائے تو اس کی تعداد 13 سے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ 13 سنتیں بتلاتے ہیں: نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، نمبر 3 دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے آپ نے جو پوچھا ہوا ہے۔ اسی طرح چوتھی سنت ہے مسواک کرنا، 5ویں سنت ہے 3 مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا۔ روزہ اگر آپ ہے تو صرف نارملی کلی کریں گے، روزہ اگر نہیں ہے تو غرارہ کرنا یعنی حلق تک پانی کا پہنچانا، یہ سنت ہے غیر روزے میں۔ چھٹی سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں دائیں ہاتھ سے نرم جو ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ناک کو صاف کرنا۔ 7ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ 8ویں سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 9ویں سنت ہے وضو میں دھلنے والے جتنے اعضاء ہے، چہرہ ہے، آپ کے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ہے، اور اسی طرح دونوں پیر ٹخنوں سمیت ہے، یہ 3 اعضاء جو دھلنے والے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے آگے ہے 1 بار پورے سر کا مسح کرنا۔ سر کا جو مسح ہوتا ہے صرف چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک فرض ہے، اور پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا یہ سنت ہے۔ 11ویں سنت ہے کان کا مسح اور گردن کا مسح کرنا۔ اسی طرح کان اور گردن کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 12ویں سنت ہے ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا ہے، اس کے بعد میں جتنا ہم نے ترتیب سے پڑھا ہے اس ترتیب کے مطابق آپ پورے وضو کو کریں۔ پھر آپ کا چہرہ دھویا جائے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، سر کا مسح کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں دونوں پیر دھوئے جائیں گے۔ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق وضو کرنا بھی سنت ہے۔ 13ویں سنت ہے پے در پے کرنا، یعنی ایک عضو کو سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ یہ کل 13 سنتیں ہوئی، یہ 13 چیزیں وضو کے اندر سنت ہوتی ہے۔ رحمت اللہ صاحب کا سلام ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایجاب و قبول کے بعد اگر کوئی لڑکا غصے میں آ کر لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ہو جاتی ہے بھائی، لیکن طلاق کو یوں ہی غصے کے اندر استعمال کرنا سخت گناہ والی چیز ہے۔ طلاق بوقت ضرورت استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے پروسیس ہوتی ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کا پراپر نالج اور علم حاصل کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کبھی بھی اٹھ کر کتنے بھی غصے میں اور کیسی بھی اور کتنی بھی طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ انسان سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اور آپ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کر رکھی ہے ان میں سے ایک حلال چیز
طلاق بھی ہے. طلاق دینا حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن وہ حلال چیز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. یعنی آپ یہ اس کو چلتے پھرتے گھومتے پھرتے انجوائمنٹ کے طور پر طلاق کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ بوقت ضرورت استعمال کی جانے والی چیز ہے، اور اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. جب بھی کسی انسان کو طلاق دینے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ خود سے ہرگز طلاق نہ دے. جیسے نکاح کے وقت میں آپ سب لوگوں سے پوچھتے ہیں، ویسے طلاق کے وقت بھی علماء سے پوچھنا اور پراپر اس کا نالج حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے بنا نالج کے اس کو یوز کیا ہے تو سخت گھاٹے اور نقصان اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. محمد یوسف کا سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ سوکھے ہوئے ہاتھ گیلے ناپاک پانی والے کپڑے سے ٹچ ہو جائے لیکن کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو صرف گیلا ہاتھ لگنے کی وجہ سے ہاتھ ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ جی، ناپاک نہیں ہوگا. اس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے بتلایا ہے کہ ناپاکی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. یہ جو آپ کا ہاتھ جو گیلا ہوا ہے، یا تو عین نجاست یعنی پیشاب لگ گیا ہے اس کی وجہ سے گیلا ہوا، اور دوسرا وہ ہاتھ ڈائریکٹ نجاست لگنے سے نہیں بلکہ نجس پانی کسی چیز میں گرا تھا، وہ پانی آپ کے ہاتھ پر لگ گیا ہے. اس کے دونوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہم نے کافی تفصیل سے بہت ساری ویڈیوز میں اس کے جوابات دیے ہیں. آپ ان کو باقاعدہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے، بہت ساری باتیں ہوگی، بہت سارے جوابات ہو گئے. ان کے علاوہ اور اگر کسی جواب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات دیے جائیں گے. اور ویسے بھی آپ باقاعدہ جوابات کا انتظار نہ کریں، وہ ہم سراسری یوں ہی، جیسے بہت سارے لوگ ہمارے واٹس ایپ پر کر لیتے ہیں تو ان کو واٹس ایپ کے ذریعے، بہت سارے لوگ انسٹاگرام پر ڈی ایم کرتے ہیں تو وہیں پر ان کے جوابات دے دیے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مختلف ای میل وغیرہ ہے، وہاں پر جو ان کے سوالات آتے ہیں وہیں پر ان کے جوابات دے دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو جوابات اس کے پہلے دیے جا چکے ہیں، کئی مرتبہ دیے جا چکے ہیں، ایسے سوالات ہم پک ہی نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو خیر، ان تمام باتوں کا خیال کریں، ان تمام باتوں کا لحاظ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اور جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جائز حاجات اور ضروریات کی تکمیل فرمائے، عافیت کے ساتھ تکمیل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.